إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے ہی لے کر یعنی ابتدائے کائنات سے ہی لے کر دنیا کے اندر سال، مہینے اور کیلنڈر بنانے کا بھی رواج رہا ہے۔ الگ الگ زمانوں میں الگ الگ واقعات کے اوپر کیلنڈروں کا آغاز کیا گیا۔ دنیا کا سب سے پہلا کیلنڈر حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے اوپر بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس طوفان سے کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، تو اس وقت سے ایک کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پار کروا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، تو وہاں سے بھی ایک کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کی پیدائش سے بھی ایک کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ تو دنیا کے اندر اب بھی مختلف کیلنڈر چلتے ہیں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ممالک میں، الگ الگ قوموں میں الگ الگ کیلنڈروں کا رواج ہے۔ کسی کیلنڈر کا آغاز کسی کی موت سے ہوا، کسی کیلنڈر کا آغاز کسی کی تخت تاج پوشی سے ہوا، کسی کے کیلنڈر کا آغاز کسی کے پیدائش سے ہوا یا کسی خاص واقعے سے ہوا۔ یہاں تک کہ عرب کے یہاں چونکہ باقاعدہ کوئی متمدن معاشرہ نہیں تھا، تو ان کے ہاں کوئی خاص کیلنڈر نہیں چلتا تھا۔ البتہ وہ خاص واقعات سے تاریخ کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ مثلا کوئی جنگ ہوئی تو اس جنگ سے تاریخ کا اندازہ لگاتے ہیں، کوئی خاص واقعہ پیش آیا تو اس واقعے سے تاریخ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو نبوت سے تاریخ کا اندازہ لگاتے تھے۔ پھر جب آپ کو معراج ہوئی تو معراج سے تاریخ کا اندازہ لگاتے تھے۔ لیکن اسلام کے اندر باقاعدہ کیلنڈر ابتدائی اسلام سے نہیں تھا۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں جب فتوحات کی کثرت ہونے لگی اور اسلام کا دائرہ عرب سے نکل کر دوسرے ممالک تک پہنچنے لگا، تو اب حساب و کتاب کے لیے، معاملات کو لکھنے پڑھنے کے لیے اور بہت ساری ضروریات کی بنا پر کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں بھی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو اب الگ الگ رائے آئی، الگ الگ مشورے آئے
کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں، کسی نے ہجرت کا مشورہ دیا، کسی نے فتح مکہ کا مشورہ دیا، کسی نے معراج کا مشورہ دیا، الگ الگ واقعات کی طرف لوگوں نے مشورے دیے، لیکن بالآخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ اب رہی یہ بات کہ ہجرت کو کیوں چنا گیا، دوسرے واقعات کو کیوں نہیں لیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت اسلام کی تاریخ کے دو رخ میں سے ایک رخ ہے۔ اسلامی تاریخ میں دو رخ ہیں، ایک رخ ہے مکے کی تاریخ، کہ مکے کی تاریخ انتہائی قسم پرسی اور مظلومانہ اور بے بسی اور لاچاری والی تاریخ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتے رہے۔ دوسری طرف مدینے کی تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کی تہذیب اور ترقی اور تمدن اور کامیابی اور عروج اور بلندی اور فتوحات کا جو ہے مدینہ منورہ کی جو تاریخ وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو بنیاد بنا کر کے ہجری کیلنڈر کو منتخب کیا، کیونکہ جب اسلام کو عروج ملا، اسلام کو ترقی ملی، اسلام کی اپنی بنیاد مضبوط ہوئی، صحابہ کرام کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کا جو موقع ملا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا جو موقع ملا وہ ہجرت کے بعد ملا، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور مدینہ میں قیام کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ ایک میدان ملا عمل کرنے کا۔ اس لیے اسلام کے دوسرے رخ کو بنیاد بنا کر کے ہجرت کے واقعے کو جو ہے معیار قرار دے کر کے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا۔ تو یہ اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر، اور اس کے مطابق حساب و کتاب رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم نے انہی کے کیلنڈر کو اپنا لیا، انہی کے جو ہے ماہ اور سن کو، ان کے مہینوں کے ناموں کو اپنا لیا، کہ اب صورتحال ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی مہینوں کے نام تک یاد نہیں رہ گئے۔ کم لوگ ہوں گے جن کو اسلامی 12 مہینوں کے نام یاد ہوں گے، ورنہ اسلامی مہینوں کے نام تک ہم بھول گئے۔ ہمیں یہ تو معلوم رہتا ہے کہ آج جون کی کتنی تاریخ ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ذی الحجہ کی کتنی تاریخ ہے کہ محرم کی کتنی تاریخ ہے۔ ہمیں تو یہ معلوم رہتا ہے کہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے کہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے کہ صفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ عیسوی کیلنڈر کا 2026 چل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا کون سا سال چل رہا ہے، 1445 ہے، 1446 ہے، 1447 ہے کہ 48 ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو غفلت میں ڈال دیا۔ جیسے ہم نے اور چیزوں کو دوسروں سے حاصل کیا تو کیلنڈر کو بھی ہم نے دوسروں سے لے لیا اور اپنا جو کیلنڈر اس کو بلا دیا، جبکہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے اور محرم سے محترم لوگوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے غیروں کا تو کیلنڈر اپنا لیا، لیکن جو ہمارا اپنا کیلنڈر ہے جو صحابہ کرام کا بنایا ہوا ہے، اور بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اس کیلنڈر کو بنانے کا، تو جو ہمارا اپنا کیلنڈر ہے، ہمارے نبی کا دیا ہوا، ہمارے صحابہ کا دیا ہوا کیلنڈر، اس کو ہم نے جو ہے غفلت میں ڈال دیا۔ ہمارے تمام معاملات، حساب کتاب، آفس کے ہوں، فیکٹری کے ہوں، کمپنی کے ہوں، ملازمت کے ہوں، تجارت ہو، یہاں تک کہ مسجدوں کے بھی معاملات اب جو ہے وہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے لکھے جاتے ہیں، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے لکھے نہیں جاتے۔ یہ بالکل غفلت میں اس کو ہم نے ڈال دیا، جبکہ ہمارے تمام تیوہار، عبادتوں کے ایام، یہ ساری چیزیں ہجری کیلنڈر کے اوپر بنیاد رکھے گئے ہیں، عیسوی کیلنڈر پر نہیں ہے۔ اب بتائیے محرم کا روزہ ہم جو رکھتے ہیں وہ جنوری میں رکھتے ہیں کہ جون میں رکھتے ہیں؟ بھئی محرم کے روزے کا جون سے یا مئی سے کوئی تعلق ہے کہ محرم سے تعلق ہے؟ آپ حج کرتے ہیں تو ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرتے ہیں یا پھر مئی کے مہینے میں حج کرتے ہیں؟
بھئی مئی کے مہینے کا حج سے کوئی تعلق ہے؟ ہم رمضان کے روزے رمضان میں رکھتے ہیں کہ مارچ اور فروری میں رکھتے ہیں؟ کیا رمضان کے روزوں کا فروری سے کوئی تعلق ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کسی انگلش مہینے سے کوئی تعلق ہے؟ کیا 15ویں شعبان کو جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا کسی انگریزی مہینے سے تعلق ہے؟ قربانی کا کیا کسی اور مہینے سے تعلق ہے؟ جتنے بھی عبادتوں کا ہمیں حکم دیا گیا، ساری عبادتوں کا جو مدار ہے، بنیاد ہے، وہ اسلامی کیلنڈر کے اوپر ہے۔ تو اب بتائیے اسلامی کیلنڈر کا حساب کون رکھے گا؟ ہم رکھیں گے کہ انگریز رکھے گا، یا پھر اور کسی مذہب کے ماننے والے ہمارے کیلنڈر کا حساب رکھیں گے؟ ہم نے تو دوسروں والا اپنا لیا اور اپنے والے کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، سال کی تعداد اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ کب سے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، یعنی سال 12 مہینوں کا ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو 12 مہینوں کا جو سال ہوتا ہے اس کا بھی آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کسی اور نے نہیں فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الزمان قد استدار کہیئتہ، زمانہ اپنے طریقے پر چلا آ رہا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ منہا 4 الحرم، اور السنۃ 12 شہرا، فرمایا سال 12 مہینوں کا ہوگا۔ منہا 4 الحرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور 4تھا مہینہ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ یہ زمانہ جو سال ہم 12 مہینے کا مانتے ہیں، یہ سال کس نے متعین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر ان میں سے 4 مہینے حرمت والے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور حرمت والے مہینوں کے نام کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب بتائیے یہ نام کس مہینے کے ہیں؟ یہ جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ کس کیلنڈر کے مہینوں کے نام ہیں؟ اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے نام ہے کہ عیسوی کیلنڈر کے مہینوں کے نام ہے یا اور کسی کیلنڈر کے مہینوں کے نام ہے؟ ظاہر سی بات اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کے نام ہے۔ تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے جس میں نام آتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ جو نام آتا ہے یہ اس نام کے ساتھ سال کو کس نے آغاز فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو محرم صفر سے جو سال شروع ہوتا ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے اور یہی فطری کیلنڈر ہے۔ باقی جتنے بھی کیلنڈر ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں نے اپنی طرف سے وضع کیے ہیں، اور یہ جو کیلنڈر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کر دی چونکہ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ بڑے ہی ادب اور احترام کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، مقام اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس مہینے کی بڑی ہی قیمت ہے، بڑا ہی مقام ہے، بڑا ہی امتیاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، رمضان بھی اللہ کا مہینہ، ذوالحجہ بھی اللہ کا مہینہ، رجب بھی اللہ کا مہینہ، شعبان بھی اللہ کا مہینہ، محرم بھی اللہ کا مہینہ، تو محرم کو اللہ کی طرف کیوں نسبت کی گئی؟ جب سارے مہینے اللہ ہی کے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ مہینہ اللہ کی نظر میں
بڑا ہی محترم ہے، اللہ کی نظر میں بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کو آپ مثال سے ایسے سمجھیے کہ ایک آدمی کے 8-10 بیٹے ہیں، لیکن کسی ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتا تو کیا کہتا ہے؟ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، اس سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ سارے بیٹے اسی کے ہیں، لیکن کسی ایک خاص بیٹے سے اپنا تعلق ظاہر کرنے کے لیے انسان اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ محرم جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی حیثیت ہے، بڑی شان ہے، بڑا ہی اونچا مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ سم شہر الصبر ویوما من کل شہر، تم رمضان کے پورے روزے رکھا کرو اور اس کے بعد ہر مہینے کے ایک روزے رکھا کرو۔ تو ان صحابی نے کہا زدنی یا رسول اللہ فإن بی قوتا، اللہ کے رسول مجھے طاقت ہے، مجھے اور بھی زیادہ حکم فرمائیے۔ تو فرمایا ہر مہینے میں 2 روزے رکھا کرو۔ انہوں نے کہا زد یا رسول اللہ کے رسول اور زیادہ اضافہ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا سم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ تو انہوں نے کہا زد یا رسول اللہ کے رسول اور اضافہ فرمائیے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم من الحرم وترک، سم من الحرم وترک، سم من الحرم وترک، وقام بأصابع الثلاثة، فرمایا ضمہا فارسلہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو پھر چھوڑ دو، حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو پھر چھوڑ دو، حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو پھر چھوڑ دو، اور 3 انگلیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ایک مرتبہ بند کیا پھر گولا، پھر بند کیا پھر گولا۔ مطلب کیا ہے کہ حرمت والے مہینے میں 3 دن روزے رکھو پھر افطار کر لو، 1-2 دن نہ رکھو، پھر 3 دن روزے رکھو پھر روزے نہ رکھو، پھر 3 دن روزے رکھو پھر روزے نہ رکھو۔ اسی طرح ایک دوسرے روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا ای شہر تأمرنی ان اصومہ، کس مہینے کے روزے کے رکھنے کا آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ سوال ہے جو کسی نے نہیں پوچھا سوائے ایک آدمی کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور میں وہاں پر موجود تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا ای شہر تأمرونی ان اصومہ بعد رمضان، اللہ کے رسول آپ رمضان کے بعد مجھے کس مہینے کے روزہ رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت صائما بعد رمضان فصم المحرم، اگر تمہیں رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزے رکھنے ہیں تو محرم کے روزے رکھا کرو۔ فإنه شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، فیہ یوم تاب علی قوم ویتوب علی قوم آخرین، اللہ نے اس مہینے میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی اور آئندہ بھی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ بات محرم کے مہینے کی ہو رہی ہے، 10ویں محرم کی نہیں ہو رہی ہے۔ 10ویں محرم کی اپنی الگ فضیلت ہے، پورے محرم کے مہینے میں کبھی بھی 1 سے لے کر 2 3 4 10 5 15 20 جتنے چاہے آپ روزے اس محرم کے مہینے میں رکھا کریں، کیونکہ اس مہینے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی۔ اس کے بعد بات آتی ہے 10ویں محرم کی۔ تو 10ویں محرم کا جو دن ہے جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑی ہی قدر و قیمت والا ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ ابتدائے کائنات سے ہی اس دن کی عظمت اور حرمت جو ہے ثابت ہے۔ اس دن کے تعلق سے روایات سے جو بات ملتی ہے کہ اس دن کا احترام یہودی بھی کرتے ہیں، اس دن کا احترام عیسائی بھی کرتے ہیں، اس دن کا احترام مکے کے مشرکین بھی کرتے تھے، اور اس دن کے احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی حکم فرمایا کرتے تھے روزہ رکھنے۔ اور اس دن کے تعلق سے بہت سارے واقعات منسوخ کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا وہ 10ویں محرم کا دن تھا، جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، اور جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا،
جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سمندر میں راستے بنائے اور فرعون کو غرق کر دیا، اس کی قوم کو ختم کر دیا، فرمایا وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت ملی، بادشاہت ملی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ داؤد علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور جیل سے ان کو آزادی ملی اور اس کے بعد تخت مصر پر ان کو بٹھایا گیا، گویا کہ مصر کی جو حکومت ان کو ملی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور فرماتے ہیں جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ تو بہت سارے تاریخی روایات، واقعات اس دن کے حوالے سے منسوخ کیے گئے، جن واقعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ 10ویں محرم الحرام کی فضیلت ابتدائے کائنات سے چلی آتی ہے، اور اتفاق سے پھر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10ویں محرم کو ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنا آپ جان لیجئے کہ 10ویں محرم کے جو یہ فضائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا تھا، دین کی تکمیل ہو گئی تھی۔ کس کو فضیلت ملنا ہے، کس کو فضیلت نہیں ملنا ہے، وہ نبی کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، اس وقت حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے، ابھی ان کی شہادت کا نام و نشان بھی نہیں تھا جب یہ فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ البتہ یہ جو واقعات آپ کے سامنے بتائے گئے، ان میں سے کہتے ہیں اکثر واقعات جو ہے وہ ضعیف روایات سے ثابت ہیں، سوائے 4 واقعات کے۔ ایک آدم علیہ السلام کا واقعہ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ 4 واقعات تو مستند روایات سے ثابت ہیں، باقی واقعات ضعیف روایات سے ثابت ہیں۔ لیکن بہرحال جب بہت ساری روایتوں سے کسی ایک دن کی فضیلت کے بارے میں اگرچہ ضعیف روایات ہی کیوں نہ آ رہی ہوں تو پھر اس کی عظمت ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ پہلے ہی سے متعین ہو جاتا ہے، کیونکہ محدثین کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں ضعیف روایتیں آئی ہوں لیکن ایک ہی مسئلے پر کئی ساری ضعیف روایتیں آئی ہوں تو پھر اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے قوت آ جاتی ہے اور اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ اس دن میں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنی طرف سے متعین کر لی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلا اس دن میں سرما لگانا ہے، اگر اس دن کوئی سرما لگائے گا تو پھر پوری زندگی اس کی آنکھ خراب نہیں ہوگی۔ اس دن غسل کرنا ہے، جو اس دن غسل کر لے گا پھر کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اس دن جو ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، جو اس دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے بال کے برابر اس کے جنت میں درجات بلند کر دیں گے۔ اس دن ایک نماز بتائی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، جن میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تو پھر اس کے بہت سارے فضائل بتائے جاتے ہیں کہ اتنے 1000 لوگوں کا ثواب ملتا ہے اور اتنے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح اس دن کے روزے کے بارے میں ایک روایت بتائی جاتی ہے کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں 70,000 فرشتوں کے برابر بتاتے ہیں ثواب ملتا ہے، 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور بہت سارے اس تعلق سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس دن مخصوص قسم کے کھانوں کا حکم، مخصوص قسم کے لباس کا حکم، کالا لباس پہننا اور پٹے باندھ کر کے جو ہے گھومنا، اور اس کے علاوہ وہ جو سارے کام کیے جاتے ہیں ماتم کے نام پر اور سندل اٹھانے کے نام پر، اور یہ ساری جو ہے جو جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ کسی مخصوص قسم کے کھانے کا حکم ہے، نہ کسی مخصوص قسم کی نماز کا حکم ہے، نہ کسی مخصوص قسم کے روزے کا حکم ہے، نہ ہی مخصوص قسم کے لباس کا حکم ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں جو شادی نہیں کرتے، اس دن میں جو ہے جھاڑو نہیں لگاتے، اس دن میں جو اور بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے متعین کر رکھا ہے کہ اگر لڑکی کی نئی نویلی شادی ہوئی ہے اس کو ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آؤ، اس مہینے میں سسرال نہیں رہنے چاہیے۔ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کے توہمات ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مہینے کے فضائل بہت سارے ہیں، اس مہینے کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کر دیے بس اتنے ہی ہیں، جو اور لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں کہ اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، بیاہ نہیں کرنا۔ اب بتائیے اس مہینے میں کہتے ہیں شادی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا اثر ہمارے لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادیاں بہت کم لوگ کرتے ہیں، جبکہ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے اسی مہینے کے اندر ہوگی۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے ہمیں کہ یہ مہینہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی ماتم کرنے کا، غم کرنے کا، افسوس کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، نمازوں کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف آنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کے اندر کوئی برائی سمجھنا، اس مہینے کے اندر بدعقیدگی کا تصور رکھنا، اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فیصلہ فرما دیا ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ فی الاسلام، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی سال، کچھ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی مخلوق منحوس نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اور کسی جانور کو منحوس سمجھتے ہیں، تو بیچارے کا منحوسیت سے کیا تعلق ہے؟ جیسے آپ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کی شکل اللہ نے بنائی، اس کی بھی شکل اللہ نے بنائی، اس کا نحوست سے کیا تعلق؟ بہرحال 10ویں محرم کے تعلق سے اس کے روزے کے بارے میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کانوا یصومون عاشوراء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں موجود تھے تو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، قبل ان یفرض رمضان، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، اور 10ویں محرم کے احترام میں خانہ کعبہ پر پردہ چڑھایا جاتا تھا۔ یہ شاید رواج اب بھی جاری ہے کہ محرم کے 10ویں تاریخ کو خانہ کعبہ کے اوپر پردہ چڑھایا جاتا تھا، اس زمانے سے ہی، اسلام کے آنے سے پہلے سے۔ فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن شاء ان یصومہ فلیصومہ ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اب جس کا دل چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے تو رکھے، جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے تو نہ رکھے، کوئی بات نہیں، اگر رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے، کانت قریش تصوم عاشورہ، قریش جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضاً یصومہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما ہاجر الی المدینہ، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، گویا کہ ابتدائے نبوت سے 13 سال تک جب تک مکے میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد یہاں پر بھی روزہ رکھتے تھے۔ فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو فرمایا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، فرمایا اب جس کا دل چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کا دل نہ چاہے عاشورہ کا روزہ نہ رکھے۔ گویا کہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور باقاعدہ پابندی سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم باقاعدہ اپنے بچوں کو بہلا کر کے بھی اس دن کا روزہ رکھواتے تھیں، یہاں تک کہ اگر بچہ کھانا مانگتا تھا تو ہم اس کے ہاتھ میں کھلونے دیتے تھے تاکہ وہ دن میں کھانا نہ مانگے، کھلونے میں بہل جائے اور شام تک وہ روزہ رکھے، پھر ہم افطار کرتے۔ عاشورہ کے روزے کا اتنا زیادہ اہتمام تھا، لیکن یہ اہتمام کب تک تھا؟ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، کیونکہ رمضان کا روزہ ابتدائے اسلام میں نہیں تھا، رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے مدینہ آنے کے بعد، سال یا 2 سال کے بعد۔ تو جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں اختیار دے دیا۔ البتہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ جو ہم نویں ذی الحجہ کو رکھتے ہیں، اس روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس روزے کی برکت سے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ وصیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہ فضیلت ثابت ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، کیونکہ اس وقت ایک عظیم الشان عبادت کی جاتی ہے حج، تو وہ تو سب سے افضل ترین دن ہے سال کا، تو اس لیے وہاں پر 2 سال کے روزے کا حکم ہے۔ لیکن عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر نہ 1000 روزوں کا ثواب بتایا، نہ 70,000 جو ہے فرشتوں کا ثواب بتایا، نہ 1000 شہیدوں کا ثواب بتایا، نہ 10,000 حاجیوں کا ثواب بتایا، اور نہ ہی جو 50 سال کی 70 سال اور کتنی سال کی عبادت کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے روایات بنا رکھی ہیں، وہ موضوع روایتیں ہیں۔ موضوع کا مطلب کیا؟ گڑھی ہوئی روایتیں۔ گڑھی ہوئی روایتیں کیا ہوتی ہیں؟ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں ہے، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو وہ موضوع روایت کہلاتی ہے۔ اور موضوع کی روایت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو انسان میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹی باتیں بناتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایسی روایتیں بیان کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی 1000 دن کا ثواب نہیں ملے گا، کوئی 1000 یا 70,000 فرشتوں کا یا 1000 حاجیوں کا یا 60 سال کی عبادتوں کا یا 70 سال کی عبادتوں کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا فتویٰ دے رہی ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے جو میرے اوپر جھوٹی باتیں بنا کر بولتا ہے۔ تو یہ موضوع روایت ہے۔ موضوع مطلب جھوٹی روایت، بنائی ہوئی روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں نہیں فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کیا فرمایا کہ عاشورہ کے روزے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور باقاعدہ آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے لما قدم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، فوجد اليہود صیاما یوم عاشورہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ تو رکھتے ہی تھے پہلے سے، مدینہ آنے کے بعد دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ای یوم تصومونہ، یہ کون سا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ہمارے لیے ایک بڑا عظیم دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے۔ فیہ انجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو اور اس کے لوگوں کو غرق کیا۔ فصام موسیٰ شکرا للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی کی وجہ سے اس دن میں روزہ رکھتے ہو تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے تو بھائی ہیں، تم نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو اور میں بھی نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، اس نسبت سے ہم کیا ہیں؟ آپس میں بھائی ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھیں جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمایا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمول کو اپنایا اور 10ویں محرم کا روزہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ نے آپ سے فرمایا حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود، کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں، اور یہاں پر حال ایسا ہے کہ ہم بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو ایک جیسے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، آئندہ سال جب ہوگا انشاءاللہ سُنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، ہم انشاءاللہ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔
صحابی کہتے ہیں فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو گویا کہ آپ کو تو موقع نہیں مل پایا اگلے سال روزہ رکھنے کا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، آپ کی چاہت یہ تھی کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھا جائے، اس لیے صحابہ نے پھر اس عمل کو اپنایا کہ صحابہ 9ویں کا بھی روزہ رکھتے تھے اور 10ویں کا روزہ رکھتے تھے. بلکہ دوسرے روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صوموا عاشورا، عاشورا کا روزہ رکھا کرو، وخالفوا فیہ الیہود، لیکن یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، چاہو تو اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا ملا لیا کرو اور چاہو تو ایک دن بعد کا ملا لیا کرو. بلکہ ایک روایت میں فرمایا لئن بقیت، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ ملاؤں گا یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملاؤں گا. تو ان روایات کا مطلب بس اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، ہم رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے. اب وہ 2 روزہ چاہے 9ویں 10ویں کا ہو چاہے 10ویں 11ویں کا ہو، لیکن یہ عمل صرف مستحب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صرف 10ویں کا روزہ رکھ لے تو گنہگار نہیں ہوگا، اس کو فضیلت مل جائے گی، کیونکہ فضیلت جو ہے وہ 10ویں روزے ہی کی ہے. 9ویں یا 11ویں کو جو ملانے کا حکم ہے وہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے ہے، ورنہ اصل فضیلت وہ 10ویں ہی کی ہے. لہذا اگر کوئی 10ویں کا رکھ لے گا تو وہ کراہت تنزیہی کے ساتھ تب بھی اس کو ثواب مل جائے گا، گناہ نہیں ہوگا. البتہ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ 9ویں 10ویں رکھے یا 10ویں 11ویں رکھے، دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. تو یہ محرم کے روزے کے بارے میں روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے بات آ گئی. البتہ ان روایات سے ایک بات ملتی ہے کہ یہودی روزہ رکھتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں آئی، ایک اچھے کام میں بھی مشابہت پسند نہیں آئی. جائے کہ ہم دنیاوی معاملات میں ان کی مشابہت اختیار کریں، ان کی جیسی شکلیں بنائے، ان کے جیسے لباس پہنے، ان کے جیسے معاملات رکھے، ان کے جیسے تقاریب کرے، ان کے جیسے طرز معاشرت کو اپنائے، ان کی جو ہے رسومات کو اپنائے، یہ تو اور بری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادتوں میں بھی غیروں کی مشابہت پسند نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے تمام دینوں میں ممتاز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان سے افضل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کیونکہ میری امت تمام امتوں سے افضل ہے، لہذا میری امت تمام امتوں سے ممتاز نظر آنی چاہیے. اس کی شکل و صورت اوروں سے الگ ہو، اس کا لباس اوروں سے الگ ہو، اس کی عبادت کا طریقہ اوروں سے الگ ہو، اس کی نماز کا طریقہ اوروں سے الگ ہو، اس کے روزہ رکھنے کا طریقہ بھی اوروں سے الگ ہو، اس کے حج کا طریقہ بھی اوروں سے الگ ہو، اس کی شادی بیاہ بھی اوروں سے الگ ہو، اس کا جینا مرنا بھی، زندگی کے تمام معاملات اوروں سے الگ ہونے چاہیے. غیروں کی نقالی کرتے ہوئے نہیں، غیروں سے ممتاز نظر آتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی محمدی نظر آئے، نہ کہ یہودی یا عیسائی یا پھر ہندو نظر آئے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشا کو نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے زندگی کے بہت سارے معاملات میں، بلکہ اکثر معاملات میں ہم نے غیروں کی نقل کر لی. شادیوں میں دیکھ لو، عقیقے میں دیکھ لو، پیدا ہونے اور مرنے کے وقت دیکھ لو، سالگرہ منائی جا رہی ہے، شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں. یہ کن کے طریقے ہیں؟ غیروں کے طریقے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اگر یہودیوں کا طریقہ اپناؤ گے یہودیوں کے ساتھ حشر ہوگا، عیسائیوں کا طریقہ اپنائیں گے عیسائیوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کے لیے ضروری یہ ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اگر جنت جانا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا پڑے گا. اور اگر ہم غیروں کے طریقے کو اپنائیں اور پھر کہیں ہم محمدی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ دوغلا پن ہے، یہ سچائی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. کرے کچھ دکھائے کچھ اور زبان سے کچھ بولے تو اس کو حقیقت نہیں کہا جاتا.
اس کو کہا جاتا ہے دو رخی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، یا تو محمدی بن جاؤ یا تو پھر انہی کا طریقہ اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں چلے گا آدھا ادھر کا لے لیا، آدھا ادھر کا لے لیا، کچھ ان سے لے لیا، کچھ ان سے لے لیا، کچھ ان سے لے لیا۔ کیا ہماری شریعت غریب ہے؟ ہماری شریعت محتاج ہے کسی اور کی؟ ہماری شریعت محتاج نہیں ہے، ہماری شریعت کامل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس اعلان کے اندر اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہاری شریعت مکمل ہے، تمہیں کسی کی بھی نقالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہ محرم کے تعلق سے، 10 محرم کے تعلق سے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے بات چیت آ گئی۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، البتہ ایک بات ضرور کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ چونکہ 10ویں محرم جب آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیسا جو ہے دھوم مچائی جاتی ہے، اور کیسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر کس طرح اللہ کے رسول کے دین کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ ڈی جے کے دھن پر ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، جھومتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہنگامے مچاتے ہیں، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو بس ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، عالم دین ہیں، اور وقت کے بڑے علامہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقعی اس قابل ہے، واقعی اس لائق ہے کہ اس دن بہت زیادہ افسوس کیا جائے، بہت زیادہ غم کیا جائے، بہت زیادہ اپنے رنج کیا جائے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ وہ بہت بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور بڑے عبادت گزار صحابہ میں ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار صحابہ میں ہیں، اہل علم صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو بے دردانہ طریقے سے 10 محرم کے دن مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن فرماتے ہیں آگے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر 10ویں محرم کے دن جو کچھ بھی جو خرافات اور بدعات انجام دی جاتی ہیں، ان کے تعلق سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر افسوس کا دن ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اس دن آپ یہ دھوم دھڑاکہ کیوں نہیں مچاتے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے؟ علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہے، حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہے۔ حسین کی شہادت پہ ماتم ہے، علی کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں ہے؟ پھر اس علی سے افضل ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، جن کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ اس دن کوئی دھوم دھڑاکہ نہیں ہوتا، اس دن اس طرح کا کوئی جلوس نکالا نہیں جاتا، اس دن اس طرح کا کوئی ماتم نہیں منایا جاتا، جبکہ حضرت عثمان علی سے بھی افضل ہے، حسین سے بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد اسی محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ وہ عمر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اے اللہ مجھے عمر چاہیے، وہ عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، پہلے محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس دن اس طرح کا افسوس کیوں نہیں منایا جاتا؟ اسی طرح اگر اس سے جائیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جو کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے، اور اگر کسی کی موت یا شہادت غم اور افسوس کا دن ہے تو اس کائنات میں سب سے تاریخ ترین دن وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس دن اس طرح کا افسوس اور غم کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدر میں صحابہ شہید ہوئے، احد میں صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ میں صحابہ شہید ہوئے، جنگ موتا میں صحابہ شہید ہوئے، مختلف مقامات پر صحابہ شہید ہوئے، مکے میں شہید ہوئے، الگ الگ علاقوں میں صحابہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادتوں پر افسوس اور غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا ہے کہ شہادت کوئی افسوس کی چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ شہادت اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جس کے بارے میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, लवदत्तु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाए, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए। शहादत तो वो है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा, वजअल मौती बिबलदि रसूलिक, और मुझे अपने रसूल के शहर में मौत अता फरमा। तो शहादत की तमन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहादत की दुआ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मांगते हैं। और 100 से जायद जंगों में इस्लाम को फतह दिलाने वाले अल्लाह की तलवार खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनकी अपनी मौत बिस्तर पर आ रही है तो रो रहे हैं। उस लोगों ने पूछा, आपके रोने की वजह क्या है? उन्होंने कहा, शहादत की तलाश में मैंने 100 जंगों में हिस्सा लिया है, लेकिन अफसोस यह है कि मैं बिस्तर पे मर रहा हूं। तो अगर शहादत कोई अफसोस की चीज होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तमन्ना करते ना। अगर शहादत अफसोस की चीज होती तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी दुआ करते। शहादत अगर अफसोस की चीज होती तो क्या हजरत खालिद इब्न वलीद बिस्तर पर मरने की वजह से, शहादत न मिलने की वजह से रो रहे होते? हमें खुद समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।